حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے ہم آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کہ کس طرح آپ اسلام کی طرف آئے، کیسے اسلام کو قبول کیا، کیسے اس دین اسلام سے متاثر ہوئے، اور کیسے پھر اس اسلام کے اندر جب داخل ہوئے تو پھر اللہ پاک نے کتنی عزتوں سے نوازا، اللہ پاک نے کتنی برکتوں سے نوازا۔ نور الابصار اور نزہۃ المجالس کے اندر یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کفار بیٹھ کر یہ میٹنگ کر رہے تھے، کون ہے معاذ اللہ جو مسلمانوں کے نبی کو قتل کرے۔ یہ کفار آپس میں سازشیں کر رہے تھے، یہ مشورہ ان کا ہو رہا تھا کہ کیونکہ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا جی میں جاتا ہوں۔ اب آپ نے تلوار پکڑی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس ارادے سے نکلے۔ جب جا رہے تھے تو راستے کے اندر حضرت سعد بن وقاص ملے۔ حضرت سعد بن وقاص نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس ارادے کے ساتھ نکلا ہوں، میں یہ کام کروں گا۔ اب حضرت سعد نے کہا کہ اے عمر میری بات سن، تینوں لگتا ہے کہ سوکھا کام ہے، یہ تو چھوٹا جا کام سمجھے، مسلمانوں کے نبی تک پہنچنا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ کیا تجھے کام کر سکتا ہے؟ تجھے پتا پھر بعد میں کیا ہوگا تیرے ساتھ؟ اب عمر فاروق نے کہا کہ لگتا ہے تو بھی اسلام قبول کر چکا ہے، تو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تینوں انہوں وڈی گل ہے، تینوں دس چھڈا، تو میرے بارے گل کردا، اس تو بھی تعجب والی گل ہے، دستا جا اپنے گھر والے دی خبر لے، تیرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو تیری بہن نے بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا، جا جا کر گھر کی خبر لے۔ اب جا کسی اور ارادے سے رہے تھے، جب سنا کہ گھر کے یہ حالات ہیں تو غصے کے اندر اپنے ہمشیرہ کے گھر کی طرف چلے۔ جب ہمشیرہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے، اب اس گھر کے اندر حضرت خباب بھی تھے، اور آپ کے بہنوئی کا نام بھی حضرت سعد ہے، اور آپ کی ہمشیرہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ اب یہ تینوں شخصیات گھر میں بیٹھی ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ بندہ مومن کی شان ہے، اس کے گھر سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں۔ اب گھر کے اندر سورہ طٰہٰ جو 16ویں سپارے کے اندر ہے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جب پتا چلا کہ عمر آ رہے ہیں، اب حضرت خباب چھپ گئے۔ اب کو پتا کہ عمر فاروق بڑے جلالی اور بڑے غصے کے اندر ہے۔ جب گھر کے اندر آئے، کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ کوئی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہا کہ نہیں، مجھے خبر ملی ہے تم نے دین قبول کر لیا ہے۔ اب آپ کا جو بہنوئی تھا، باتیں ذرا دل گردے کی سننے والی ہیں، گھر کے اندر جب جذبہ ایمانی اور اسلام کے ساتھ یہ وفاداری کا سبق، اور پھر اسلام کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب جو آپ کے بہنوئی تھے جن کا نام حضرت سعد تھا، حضرت سعد نے کہا جب تمہارا دین ہے ہی جھوٹا، ہم نے تمہارے دین کو چھوڑ دیا، ہمارا دین سچا ہے، دین اسلام سچا ہے، ہم نے تمہاری سوچ کو چھوڑ دیا، تمہارے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہمارا دین اسلام سچا ہے، لہذا ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر فاروق پہلے ہی تیش کے اندر تھے اور غصے کے اندر آتے ہیں، جلال کے اندر آتے ہیں کہ اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں درمیان میں ہمشیرہ بھی آ جاتی ہے، عورت ذات ہے، چھپا سکتی تھی اپنے آپ کو پر نہیں چھپایا۔ جب بات آ گئی دین کی، بات آ گئی اسلام کی، تو ہمشیرہ بھی درمیان میں آ جاتی ہے، اور آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ بھائی بات سنو، تمہارا دین جھوٹا، ہمارا دین سچا ہے، ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، لہذا ہم دین اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ عمر فاروق پہلے ہی جلال کے اندر تھے، جب دیکھا کہ یہ بہن جس نے آج تک میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کی، اور اتنی دلیری کے ساتھ یہ بہن آج گفتگو کر رہی ہے، اور اتنی بہادری کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی ہے، یہ تو میرے سامنے آج تک بولی تک نہیں ہے، اس نے چوں تک نہیں کیا، اور آج اتنی دلیر کیسے ہو گئی ہے؟ سارے بابے تو پہلو کہتے جدو بندہ اسلام دلوں مان لے بندہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اسلام بندے کو پھر بزدل نہیں چھوڑتا، پھر اسلام جو بندے کو پاورفل کر دیتا ہے، یہ جو اسلام ہوتا ہے بڑھیا نو بھی جوان کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ اسلام کی پاور ہے۔ جب ہمشیرہ نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، محمد عربی کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر فاروق نے جلال کے اندر آ کر اپنی ہمشیرہ کو بھی دھکا دیا، ان کو بھی چوٹ آ گئی، حتیٰ کہ ان کا چہرہ، عورت ذات ہے، دلیری دیکھیے، اسلام پر پہرا دینے کا جذبہ دیکھیے، صرف باتوں سے رک نہیں جاتے، اسلام پر پھر کتنا پہرا، چہرہ لہو لہان ہے، چہرے سے خون بھی بہ رہا ہے۔ اور ہمشیرہ نے کہا بھائی جو کچھ مرضی کر لے، عورت ذات کے جملے ٹچ کیجیے، ہم تو مرد ہیں۔ وہ خواتین کتنی بہادر تھی، کہا کہ بھائی
جو کچھ مرضی کر لو، جتنا مار سکتے ہو مار لو، ہماری ہڈیاں تو ٹوٹ سکتی ہیں اور محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوٹ سکتا. ہمارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو، لیکن بھائی جس نبی کا ہم نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے یہ ہو نہیں سکتا. اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں. بھائی جو کچھ مرضی کر لو، جتنا مرضی مار لو، اسی کلمہ نہیں جو چھڑنا، اسی سونے نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا. فاروق اعظم یہ بات دل پر اثر کری کہ بہنا آج تک بولی نہیں، آج اتنی دلیری، اتنی بڑی بات کہہ دی. کہا کہ بہنا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں. چلو یہ تو بتاؤ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے مجھے بھی تو وہ سناؤ نا. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ چھپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا فاروق اعظم کا دل بول اٹھا، یہ دل نرم ہوا. کہا کہ مجھے بھی وہ قرآن دکھاؤ، میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ کی ہمشیرہ نے کہا بھائی پہلے پاک ہونا پڑے گا، پہلے غسل کرنا پڑے گا، غسل نہیں تو کم سے کم وضو کرنا پڑے گا. یہ کتاب وہ کتاب ہے لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بھائی جان پہلے آپ وضو کریں، وضو کے بعد پھر ہم قرآن پڑھ کر سنائیں گے. تو بھائیو ذرا تصور کیجئے جب عمر فاروق نے وضو کیا، اللہ اکبر، پھر اللہ کا قرآن شروع ہوتا ہے، بہنیں پڑھتی ہیں، بہنوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اب حضرت خباب جو چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اب وہ بھی باہر آ جاتے ہیں. جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، آئیے اللہ کا قرآن سنیے، ایمان ادا کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسجد کی دیوار پہ ایک جملہ لکھا تھا، یہ پوری زندگی مجھے یاد رہے گا اور واقعہ ٹٹولتا بھی ہے. اس دیوار کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ لوگوں دلوں کا سکون اور کانوں کا سکون اللہ کے قرآن میں ہے، لوگ گانوں میں ڈھونڈتے ہیں. لوگ ہینڈ فری لگا کر سکون لیتے ہیں، نہیں، کوئی سکون تجھے گانوں سے نہیں ملے گا. گانے تو دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، گانے تو تجھے نماز سے دور کرتے ہیں، گانا تجھے قرآن سے دور کرتا ہے، گانا تجھے تیرے دین سے دور کرتا ہے. اور محمد عربی کی ناز سن تجھے دین کے قریب لے آئے. رب کا قرآن سن، ہینڈ فری لگا کے سورہ رحمان کی تلاوت سن، یقین ماننا تیرے دل کو بھی سکون ملے گا، تیرے ذہن کو بھی سکون ملے گا، اور اللہ تجھے صحت بھی دے گا. تیری تربیت جو تربیت ہوگی بالکل حشاش بشاش ہو جائے گی جب تو اللہ کے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنے گا. اب دیکھیے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ آیت کو پڑھا جا رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون واقم الصلاۃ لذکری. اب یہاں تک قرآن جب تلاوت ہوا نا، فاروق اعظم نرم ہو گیا، جسم نرم پڑ گیا، غصہ جاتا رہا، دل نرم ہو گیا. کہا کہ اے ہمشیرہ، اے میرے بنوئی، اب مجھے بھی اس نبی کے دربار میں لے چل. میری دنیا بدل گئی ہے، یہ میں نے قرآن سنا ہے، دل کی کیفیت بدل گئی ہے. پتہ چل لوگوں جو قرآن ہے بندے کی دل کی زندگی بدل دیتا ہے، بندے کی دل کی کیفیات ہی بدل جاتی ہیں جب بندہ دل سے قرآن سنے تو صحیح، جب بندہ دل سے درس قرآن سنے تو صحیح. میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب میرے لیے کیا حکم بھیج رہا ہے. اب فاروق اعظم نے قرآن سنا، دل نرم ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے، حضرت خباب جو چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے وہ باہر آتے کہا کہ عمر مبارک ہو، جمعرات کی رات نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ یا ابو جہل کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، یا عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. اب سرکار نے پہلے نام عمر کا لیا، میں نے تو ویسے بول دیا، سرکار نے پہلے نام عمر فاروق کا لیا. یا اللہ یا عمر نو دے دے یا اس کو ہدایت دے دے. اب حضرت خباب کہتے ہیں عمر حضور نے جمعرات کی رات تیرا نام لے کر دعا مانگی ہے، اب وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. میرے بھائیو جب سرکار جس کے لیے دعا مانگے، اور عمر فاروق مراد رسول ہیں، باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ مرید رسول ہیں، اور عمر فاروق مراد رسول ہیں جس کو میرے نبی نے مانگ کر لیا ہے. یا اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اسلام کو برکت عطا فرما دے. اب حضرت عمر فاروق جب سرکار کی بارگاہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اب سرکار کے دروازے پر حضرت امیر حمزہ شیر خدا شیر رسول ہیں، حضور کے چچا جان ہیں، جو خدا کے بھی شیر ہیں، مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں، دروازے پر پہرا دے رہے ہیں اور حضور گھر کے اندر موجود ہیں. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے اگر تو آج عمر فاروق کا ارادہ ٹھیک ہے تو یہ بچ جائیں گے، اگر ان کی نیت میں کوئی فطور ہوا تو آج امیر حمزہ کی تلوار سے عمر کو کوئی بچا سکتا نہیں. آج جس ارادے سے آ رہے ہیں آج فیصلہ ہو جائے گا. اتنے میں نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی، نگاہ مصطفیٰ تو دیکھ رہی تھی کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے. اب حضرت امیر حمزہ
بالکل الرٹ ہو کر کھڑے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہوئے میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اپنے نبی کی عزت پر پہرا دوں گا، حضور کا دفاع کروں گا۔ اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ عمر فاروق جو ہے سرکار کی بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں اور امیر حمزہ الٹ کھڑے ہیں، کس ارادے سے آ رہے ہیں؟ حضور جب گھر سے باہر تشریف لے آتے ہیں، دروازے پر آ جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے امیر حمزہ چچا جان پریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، عمر فاروق آ نہیں رہے، ان کو لایا جا رہا ہے، ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی وہ شاعر نے اس کی ترجمانی کی جب فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے اور محمد عربی جس کا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، حضور یہ اعلان کر رہے تھے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، میری دعاؤں کا جواب آیا۔ پتہ نہیں اس ذکر تو لوگوں کی ہوتا ہے ڈیٹیلی سبحان اللہ۔ جو مومن ہے وہ ابوبکر صدیق کا بھی احترام کرتا ہے، عمر فاروق کا بھی حیا کرتا ہے، عثمان غنی کا بھی حیا کرتا ہے، مولا کائنات کا بھی حیا کرتا ہے، بلکہ جو نبی کا ہو گیا کائنات ساری اس کا احترام کرتی ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے مصطفیٰ ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اور فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا انداز ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر سرکار کے غلام بن جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا نا، میں نے شروع کے اندر کلام پڑھا تھا کہ جن کے آنے سے نا پھر نمازیں کھل کر پڑھی جانے لگی، اس کا نام فاروق اعظم ہے۔ اب عمر فاروق نے جب کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کر لیا، حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے، عرض کی تھی سونیا کیا اسی حق تے نہیں؟ سونیا اسی حق تے نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم بھی سچے ہیں، ہمارا دین بھی سچا، ہمارا اسلام بھی سچا ہے۔ عرض کی تھی سونیا پھر چھپ کے نمازہ کیوں پڑھیے؟ آئے ہائے کنجوسی نہیں یار، اس ذکر میں کنجوسی بالکل قبول نہیں۔ عمر فاروق عرض کرتے سونیا ہن عمر نے اسلام قبول کر لیا، اج تو بعد ابھی چھپ کے نمازہ نہیں پڑھنی ہے۔ یہ فاروق کا لقب کیسے ملا؟ حضور آج کے بعد ہم خانے کعبے میں جائیں گے، علل اعلان اس رب کی عبادت کریں گے جس کے نام کے ہم نے نعرے لگائے ہیں۔ اور جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا نا تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں، جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا ہے تو سارے صحابہ نے اتنی زور سے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، تلاوتی کی بات بوئے تک بھی نہیں پہنچی، اب اتنے زور سے یہ نعرہ لگا پورے مکہ کے اندر گونج بڑھ گئی، پتہ چل گیا کہ آج لگتا ہے کوئی بڑا بندہ آ گیا ہے۔ پورے مکے کے اندر یہ نعرے کی آواز سنائی دی گئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ اور بات یہی تک نہیں رکی، حدیث کے الفاظ ہیں جبریل امین بھی آ جاتے ہیں اور جن کے اسلام پر فرشتے بھی خوشیاں مناتے ہیں، اس شخصیت کا نام عمر فاروق ہے۔ جبریل امین آ جاتے ہیں، سونیا اے تیرے غلاماں نے نعرہ ماریا ہے، اے جشن مناتے پہنے، سونیا کلا دنیا کے جشن نہیں منائے جا رہے، آج تیرے غلام عمر نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، سونیا سارے فرشتے بھی نعرے مار دے پئے نے، نعرہ تکبیر، ذرا گج کے بول میرے بھی، نعرہ تکبیر، سچا بازو چوک کے نعرہ تکبیر۔ یہ نعرہ گونجا، پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور ہم حق پر ہیں، آج کے بعد ہم خانہ کعبہ میں جائیں گے، علل اعلان وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں گے۔ پھر پتہ کیا ہوا، یہ فاروق کا لقب کیسے ملا؟ اب اس گھر سے جلوس کی صورت میں یہ جماعت نکلتی ہے، دو لائنیں ہوتی ہیں، ایک صف ادھر ہے ایک صف ادھر ہے، ایسے دو لائنوں کے اندر یہ محمد عربی کے غلام نکلتے ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ رسول کا شعر ہے، دلیر ہے، اور دوسری صف کی قیادت فاروق اعظم فرما رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ہے میرا فاروق۔ فاروق کا مطلب ہے فرق کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینا۔ تو میرے بھائیو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اتنی وفا اور حضور کے ساتھ اتنی محبت، اور تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک بندہ آتا ہے، اس کا زمین کا مسئلہ تھا، جٹ کی مثال ہے جلدی سمجھ آ جائے گی، زمین کا مسئلہ تھا، جھگڑا تھا، ایک بندہ تھا کافر، کافر تو بالکل کلیئر کٹ ہے یہ بندہ دشمن ہے، یہ کافر ہے، ایک ہوتا ہے منافق، منافق کافر سے بھی خطری ہوتا ہے،
وہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے. اب ہوا کچھ یوں، یہ دونوں زمیندار تھے، زمین کا تنازع بن گیا، زمین کا جھگڑا ہو گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آواز اتنی اسپیکر نے میری آواز بھی کھینچ لی ہے. اب کیا ہوا؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دونوں بندے جاتے ہیں. جا کر عرض کی حضور ہمارا زمین کا معاملہ ہے، لہذا ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں. اب میرے نبی کی عدالت، سبحان اللہ، وہاں تو سب کی سنی جاتی ہے، حضور سب کی سنتے ہیں. اب جو کافر تھا میرے نبی نے اس کی بات بھی سنی. اب جو منافق تھا، جو اوپر سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں، پھر ہوا کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی سنی. دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. زمین اس کی تھی، مالک اصل میں وہ تھا. اب یہودی کے حق میں میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا. اب جو منافق تھا، جو اوپر سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں، ہوا کیا؟ کہتا جی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. اب یہودی کہنے لگا وہ کدھر تھا تو مسلمان ہے، اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا. اب وہ تھا مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا. اب اس نے کہا چلو عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں، وہ بڑے جلالی بندے ہیں، میرے فیور میں حق میں فیصلہ کر دیں گے. اب کیا ہوا؟ اب دونوں بندے عمر فاروق کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جا کر یہودی نے کہا اے عمر فاروق پہلے میری بات سن لیں، باقی فیصلہ بعد میں کر دینا. بات یہ ہے تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا، تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. یہ بڑا بے ایمان بندہ ہے، منافق بندہ ہے، یہ اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا. تو فاروق اعظم پھر فاروق اعظم تھے نا، اور میں رک جا، جڑا میرے نبی دا فیصلہ نہ منے وہ دا فیصلہ عمر فاروق دی تلوار ہی کرے گی. اب عمر فاروق ہے، گھر سے تلوار لی، کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی لٹکانے والی بات نہیں. آپ نے تلوار اٹھائی، تلوار لے کر آئے، آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا، رولا پہ گیا. عمر فاروق نے اپنے بندہ مار چھڑیا. میرے نبی نے فرمایا نہیں، عمر فاروق کی تلوار کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی. میرے عمر نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے. اللہ کا قرآن آ جاتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ زمین دا مسئلہ ہے نہ سونے، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. رب نے قرآن نازل کر چھڑیا کہ عمر فاروق دی رائے وچ قرآن اتردا پیا ہے. سونے یہ عمر فاروق نے جڑا فیصلہ کیتا ہے نا بالکل ٹھیک کیتا ہے. یہ بندہ مومن ہے ہی نہیں. تو عمر فاروق میرے بھائیو وہ ہستی ہے. دریائے نیل رک گیا، پانی بند ہو گیا. اب جس طرح ہمارے بھی نا آگے محرم شریف آنے والا ہے، لوگ کچھ نا غلط قسم کے نظریات رکھتے ہیں، غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں جن کی شریعت میں گنجائش نہیں، شریعت ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی. تب بھی یہ غلط رواج تھا، وہ لڑکی دریا کے اندر ڈالیں گے تو دریا چلے گا. جس ہمارے کہتے ہیں یہ نہر ایک بندہ لیندی ہے، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لڑکی ڈالیں گے تو دریائے نیل چلے گا. اب عمر فاروق نے وہاں پر جو بندہ اپنا بھیجا تھا ان کا نام حضرت عمر تھا. فاروق اعظم نے خط لکھا دریائے نیل کے نام، آپ نے خط لکھا. اس خط کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. وہ بابے تو پہلو کہندے سی او دین تے چلو تو صحیح، دریائے نیل بھی تھوڑے پیچھے چل پے گا. جب بندہ دین کے پیچھے چلے تو صحیح. فاروق اعظم نے صرف بسم اللہ لکھی ہے اور اپنا نام لکھا ہے کہ عمر فاروق کی طرف سے یہ خط ہے. اور اس خط کے اندر لکھا اے دریائے نیل جے تو چلدا ہے رب دے حکم تے، جے تو چلدا ہے رب دے حکم تے چل پے. جے تو اپنی مرضی دے نال چلدا تو نہ چل، سانو تیری لوڑ بھی کوئی نہیں. جے تو رب دے نام تے چلدا ہے تو چل پے. دیکھو عمر فاروق دے خط دی پاور، اور جدو حکمران دیانتدار ہون پھر برکتاں ہوندیاں نے. عمر فاروق نے لیٹر ڈالیا، آپ نے لیٹر ڈالن دی دیر ہے دریائے نیل چل پیا، موجہ دے وچ آ گیا. سارے دنیا دے دریا سک سکتے ہیں اور دریائے نیل دا پانی کدی روک سکتا نہیں. جے فاروق اعظم نے لیٹر ڈالیا ہوا ہے، یہ فاروق اعظم دی شان ہے، یہ برکت ہے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم لوگوں. پھر 26 ذوالحج فجر کی نماز کا وقت ہے، یہی مصلی امامت ہے اور مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں. فجر کی جماعت کے لیے آپ آگے تشریف لاتے ہیں مصلی پر. ایک بدبخت جو چھپا ہوتا ہے دوران نماز آپ پر حملہ کرتا ہے اور آپ کی ناف کے نیچے ایک زہر آلود وہ جب خنجر مارتا ہے فاروق اعظم زخمی ہو جاتے ہیں اور آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں. پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا. آئے بات کرنے کا مقصد آپ نے نماز کو اس حالت میں بھی نہیں چھوڑا. آپ نے پھر دوسرے صحابی کو اشارہ کیا کہ آپ آگے تشریف لائیں اور ان کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں.
اور آپ نے نماز مکمل کرنے کا حکم دیا، نماز اپنی بھی مکمل فرمائی، اور جب آپ بے ہوش ہو گئے دوبارہ ہوش کے اندر آتے ہیں، پوچھا بتاؤ تو صحیح میرے اوپر حملہ کس بندے نے کیا؟ بتایا گیا فلاں بندہ ہے، اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ جب تحقیق کی گئی وہ بندہ مجوسی تھا، آگ کی وہ پوجا کرنے والا بندہ تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کوئی مسلمان نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ وہ دشمن تھا دین کا، وہ اسلام کا دشمن تھا۔ 26 ذوالحج کو آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور یکم محرم کو ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا کہ آپ کی پھر شہادت ہو جاتی ہے۔ اور شہادت سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا اما عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، اگر مجھے سرکار کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے، حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ پہلے ہی پریشان تھی کہ اتنا بڑا سانحہ، اسلام کا اتنا بڑا شیر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، باپ کو سننا، کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، پر عمر نے اسلام کی خدمت بڑی کی تھی، عمر نے اسلام کی بڑی خدمت کی تھی، لہذا میں یہ قربانی دیتی ہوں۔ وہ جگہ وہ جگہ کتنی بڑی جگہ، محبوب کے قدموں میں جگہ، حضور کے قدموں میں جس کا مدفن ہو، کہا کہ میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، وہ میں اپنی جگہ فاروق اعظم کے لیے دیتی ہوں۔ اب حضرت عبداللہ آتے ہیں، پوچھا بیٹا کیسے؟ اجازت مل گئی، ہاں اما جی نے اجازت دے دی ہے۔ فاروق اعظم نے رب کا شکر ادا کیا۔ آپ نے جو آخری حج کیا تھا وہ ذوالحج کے ہی ایام تھے، آخری حج میں آپ نے وہ کنکریوں کے اوپر لیٹ کر اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک الکریم، یہ لیٹ کر دعا کی تھی مالک مجھے موت دینا مدینے کے اندر دینا، مجھے موت دینا نبی کے شہر میں دینا، مالک تیرا شکر ہے مجھے موت بھی مدینے میں آ رہی ہے، اور تیرا رب شکر ہے میری قبر بھی مدینے میں بن رہی ہے، اور میرا مدفن بھی حضور کے قدموں میں بن رہا ہے۔ یہ ہیں حضور کے جان صحابہ کرام۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں اللہ ہم سب کو حضور کی اہل بیت صحابہ کرام کی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔